سب میں پہلے آپ لوگ میری سکسیس کے لیے جانتے ہیں، اس کے لیے جانتے ہیں، اس کے لیے جانتے ہیں. آپ لوگوں کو میرے پہلے دنوں کی شروع دنوں کی آپ کو جد و جہد کا شاید علم نہ ہو، شاید ہو. ٹین ایج ایئر میں میرے والدین امریکہ موو ہوئے. مجھے نہیں دل کر رہا تھا، ظاہر ہے ٹین ایجر تھا، یہیں دوست تھے، یہیں پیدا پلا بڑھا. پھر اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد میرے والد نے مجھے کہا تم نے اگر پڑھنا ہے تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں ساری فیس دے سکوں، آدھے پیسے تمہیں کہیں سے کرنا پڑے گا، تمہیں اپنے لیے بھی نوکری کر کے. تو سمرسیٹ نیو جرسی میں میں اپنی بہن کے گھر اس وقت رہ رہا تھا. شروع میں والدین بھی وہی تھے. تو پہلے ہفتے میں نے قریب ہی ایسٹرن ایونیو کے اوپر، جو نیو جرسی کو سمرسیٹ کو جانتے ہیں، ایسٹرن ایونیو کے اوپر ایک برگر کنگ تھا. اس کے اوپر سائن لگا تھا ہیلپ وانٹیڈ اپلائی ود ان. میں چلا گیا، میں نے انٹرویو دیا. تو جیمز ریڈ یا جان ریڈ میرے خیال میں، جی مینیجر تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کب سے کام کر سکتے ہیں. میں نے کہا جب آپ کہیں کہ کل سے آ جاؤ. میں نے کہا جاب کیا ہے؟ بولا پوچھا لگانا، ٹیبل صاف کرنا، باتھ روم صاف کرنا موپ سے، اور کچرا اٹھا کے پیچھے جو ڈمپسٹر سے اس میں ڈالنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن انہوں نے مجھے یونیفارم پہنا دیا. بے تکا بھدا سا وہ یونیفارم تھا. وہ یونیفارم مجھے پہنا دیا. بکٹ میں موپ ڈال کے پانی میں موپ کر رہا تھا، اور یقین کرے ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے کہ میں کہاں آ کے آیا یار. اور پھر اندر سے جو ایگو ہوتی ہے نا، میں تو میر ہوں، حیدرآباد دکن کا نوابی میر ہوں. میں رو رہا تھا، بخود آنسوؤں سے میں رو رہا تھا. میں پوچھا لگا رہا تھا، ایسے ایسے کر کے میں پوچھتا تھا، آنسو پوچھا لگاتا تھا. جان آیا، اس نے کہا میر. میں نے کہا یہ جان. میرا آنسو Are you crying؟ وہ ایک لمحہ جو میرا جواب تھا، اس نے میری زندگی بدل دی. میرے اندر اللہ کی ہدایت تھی. میں نے کہا نو جان، there is too much ammonia. He goes, oh okay, no problem, you get used to it. یہ ہوا، میری ایگو ٹوٹی وہاں پر. اور زندگی کا بہترین کام میرے ساتھ یہ ہوا کہ میری ایگو ٹوٹ کر چکنا چور ہوئی. اس کے کوئی 2 سال کے بعد میرے جونیئر ایئر میں یونیورسٹی کے رٹگرز کے، میں نے سمرز میں ٹیکسی چلانا شروع کی. پرنسٹن نیو جرسی سے نیوارک ایئرپورٹ کو جاتا تھا. اور اتنا سیکھا میں نے اس ٹیکسی چلانے میں، بھی بتاتا ہوں کہ مجھے انویسٹمنٹ بینک بعد میں چلانے میں مدد ملی. انسان کے پرسنالٹیز کو سمجھنا، نیچر کو سمجھنا. ٹیکسی میں کوئی آتا تھا، کوئی خوش ہوتا تھا، کوئی غصے میں ہوتا تھا، کوئی بہت زیادہ باتونی ہوتا تھا، ٹاکیٹو ہوتا تھا، کوئی آ کے گالیاں دیتا تھا بات کے اوپر، دیر ہو رہی ہے، یہ کرو وہ کرو. ہر قسم کا انسان آیا. میں اگر چاہتا تو وہ نوکری چھوڑ دیتا. اس میں کافی پیسے مل رہے تھے مجھے، $9 an hour. تو اس وقت 86-87 کی بات ہے، $9 بہت بڑی چیز ہوتی تھی. میں نے ایک چیز سیکھی کہ ہر ایک کے اوپینین کے اوپر مجھے اپنا اوپینین دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے سیکھا کہ میرا اوپینین ہیرے کی طرح ہے. میں اس کو جیسے ہیروں کو چھپا کے رکھتے ہیں نا، اس طریقے سے میں رکھوں. ہم اوپینین دے کے اپنے آپ کو غصے میں لے آتے ہیں. اور بائی دا وے، چلتے چلتے ایک اور بات کہوں میں، غصہ حرام نہیں ہے. غصہ ایک کیمیکل ریاکشن ہے. اللہ کبھی کسی انسان کے اندر کوئی حرام چیز نہیں رکھتا، وہ کیمیکل ریاکشن ہے. غصے میں آپ جو ریاکٹ کرتے ہیں وہ حرام ہے. کیمیکل ریاکشن حرام نہیں ہے، وہ تو اللہ نے ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کے دماغ میں
برین کے اندر ڈال دیا ہے. آپ کیسے اس کو ریاکٹ کرتے ہیں وہ حرام ہے. صبر سے رہیں, حرام نہیں ہے. ہر چیز میں اوپینین نہ بنائیں. گاڑی چلا رہے ہیں, کسی کو دیکھا برہنہ کھڑا ہوا ہے روڈ کے برابر, غصے میں آ گئے. بل بورڈ دیکھ لیا کوئی گاڑی چلاتے ہوئے, بیہودہ سا بل بورڈ تھا, پورے راستے غصے میں وائف سے دوستوں سے اوپینین وہ کرے, یار یہ کیا تھا, کیوں؟ What is the difference does it make to you? آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں جائیں, ہر چیز میں اوپینین نہ لیں. تو جب میں یہ ٹیکسی چلاتا تھا 12 گھنٹے روز کی میں چلاتا تھا, 7 days a week, بڑا مشکل کام تھا یہ. مگر میں نے سیکھا کہ مجھے اللہ کی ذات. لوگ پوچھتے ہیں پازیٹیوٹی کیا ہے. یہ لفظ پازیٹیوٹی انگریزوں نے ایجاد کر دیا ہے. ہمارے پاس 1400 سال سے ہے. ہمارے پاس اس کو یقین کہتے ہیں, اللہ کی ذات پر یقین, وہ پازیٹیوٹی ہے. اور پازیٹیوٹی ہمیشہ برے وقت میں کام آتی ہے. اچھے وقت میں تو کوئی بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے. 6 کروڑ کی گاڑی چلا رہا ہے, 40 کروڑ کے گھر میں رہ رہا ہے, 100 کروڑ روپے بینک میں ہے, ویری پازیٹیو. بے وقوف انسان, اگر تو پازیٹیو نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. پازیٹیوٹی اس وقت کام آتی ہے جب ہر جگہ اندھیرا ہو, کچھ نہیں نظر آ رہا ہو, اور آپ کا اللہ کی ذات پہ اتنا یقین ہو کہ آپ کہیں سب بہتر ہوگا انشاءاللہ. تو یہ 2 وقت تھے میری زندگی کے. ایک تو جب میں پوچھا لگاتا تھا اور میری انا ٹوٹی اس وقت, اور دوسرا جو 3 مہینے میں نے ٹیکسی چلائی سمر کے اندر, اور ہر قسم کے, اور یہی چیز مجھے بعد میں وال اسٹریٹ پہ کام آئی. ہر قسم کا کلائنٹ ہوتا تھا, ہر قسم کا انویسٹمنٹ بینکر ہوتا تھا. مجھے پرسنالٹی سے ڈیل کرنا تھوڑا بہت آ گیا. تو اپنے اندر ٹھہراؤ لے کر آئیں, اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی زندگی میں وہ کون سا لمحہ ہوگا جو آپ کی زندگی بدل دے گا. آپ صرف ماضی میں جا کے ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں, فیوچر میں ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا اللہ کا کام.